میوزیکل انسٹرومنٹ لائک پیانو اور کی بورڈ میں بہت سارے کیز ہوتے ہیں، لیکن یہ سارے کیز آپس میں مل کر 7 مختلف قسم کے نوٹس پروڈیوس کرتے ہیں۔ ہر نوٹ ایک اسپیسیفک ساؤنڈ فریکوینسی اور پچ کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ان نوٹس کو کی بورڈ کے اوپر والی بلیک اور نچلی وائٹ کیز میں ایک خاص سیکوینس سے اس طرح سے دہرایا جاتا ہے کہ ہر 8ویں کی سے پروڈیوس ہونے والی نوٹ پہلے کی سے پروڈیوس ہونے والی نوٹ کو ریپیٹ کرتا ہے یا اس کی سی ہوتی ہے۔ اس نوٹس کے اوپر اور نچلی کیز یا رجسٹرز میں ایک خاص سیکوینس سے ریپیٹیشن کے نتیجے میں میلوڈی اور کانسیکوئنٹلی میوزیکل پیس جنریٹ ہوتا ہے۔ اس میوزک کا پیریوڈک ٹیبل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس تعلق کو لیٹر ہم اس ویڈیو میں کریک کر لیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم نے ڈوبرائنرز کلاسیفیکیشن ڈسکس کرنی۔ جوہن ڈوبرائنر کا تعلق جرمنی سے تھا۔ انہوں نے 1820 میں اس وقت کے نون ایلیمنٹس کو ایسے گروپس میں کلاسیفائی کیے جس میں انہوں نے 3 ایلیمنٹس رکھے تھے۔ ان گروپس میں رکھے جانے والے ایلیمنٹس کو انہوں نے ان کے ایٹامک ماسز کے اسینڈنگ آرڈر پہ رکھا۔ ان 3 ایلیمنٹس پہ مشتمل گروپ کو انہوں نے ٹرائیڈز کا نام دیا، جن کو ہم ڈوبرائنرز ٹرائیڈ بھی کہتے ہیں۔ ان ٹرائیڈز میں انہوں نے یہ نوٹ کیا کہ 3 ایلیمنٹس ایک جیسی خصوصیات کے حامل ہیں اور پہلے اور تیسرے ایلیمنٹ کے ایٹامک ماسز کا ایوریج درمیانی ایلیمنٹس کے ایٹامک ماس کے اپروکسیمیٹلی برابر آتی ہے۔ ڈوبرائنرز کی کلاسیفیکیشن کو ہم ان ایگزامپل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی ہمارے پاس جو ٹرائیڈ ہے ڈوبرائنر کی، وہ لیتھیم ایٹامک ماس 7، سوڈیم 23، پوٹاشیم 39۔ لیتھیم اور پوٹاشیم کے ایٹامک ماسز کا ایوریج اگر لیا جائے تو 7 + 39 ڈیوائڈ بائی 2 46 2، اور یہ 23 2 ہے 46۔ 23 جو کہ سوڈیم جو کہ درمیانی ایلیمنٹ ہوتی ہے، اس کے ایٹامک ماس کے برابر آ رہی ہے۔ پھر نیکسٹ ایگزامپل میں ہمارے پاس ہے another triad میں کیلشیم ایٹامک ماس 40، اسٹرانشیم 88 اور پھر بیریم 137۔ کیلشیم 40 اور بیریم 137 کے ایٹامک ماسز کا ایوریج 177/2 آ جائے، جس کو ڈیوائڈ کرنے پر 88.5 آ جائے۔ 88.5 ان ٹرمینل ایلیمنٹس کے ایٹامک ماسز کا ایوریج درمیانی ایلیمنٹس اسٹرانشیم کے ایٹامک ماس کے اپروکسیمیٹلی ایکول آ رہا ہے۔ ڈوبرائنر کی کلاسیفیکیشن اس بنیاد پہ بہت اہمیت کے حامل ہے کہ انہوں نے سب سے پہلے ایک جیسی خصوصیات اور پھر ایٹامک ماس کو بنیاد بنا کر ایلیمنٹس کو ایک گروپ میں رکھے۔ ڈوبرائنر کلاسیفیکیشن کی اس اہمیت کے باوجود اس کو وہ مقبولیت وہ پاپولرٹی حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان ٹرائیڈز میں لمیٹڈ نمبر آف ایلیمنٹس کو اکوموڈیٹ کیے جا سکتے تھے، لیکن بہت سارے دوسرے ایلیمنٹس کی ڈسکوری کے بعد ان ایلیمنٹس کو ان ٹرائیڈز میں رکھنا ممکن نہ تھا، جس کی وجہ سے ڈوبرائنرز ٹرائیڈز کو جو مطلوبہ پاپولرٹی تھی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ ڈوبرائنر ٹرائیڈ تک آئی ہوپ کہ ایوری تھنگ از کلیئر۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، ہم نیکسٹ نیولینڈس لا آف آکٹیوز کو ڈسکس کریں۔ جان نیولینڈ ایک انگلش سائنٹسٹ تھا۔ انہوں نے 1865 کو اپنا لا آف آکٹیو پیش کیا۔ نیولینڈس نے اس وقت کے جتنے بھی نون ایلیمنٹس تھے، انہوں نے اس کو ان کے اسینڈنگ آرڈر آف ایٹامک ماسز کی بنیاد پہ ترتیب دی۔ ایسا کرنے پر نیولینڈ نے آبزرو کیا کہ ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس ایک خاص وقفے کے بعد ریپیٹ ہوتے ہیں۔
نیولینڈ اس طرح سے وہ پہلا سائنٹسٹ تھا جس نے سب سے پہلے پیریوڈیسٹی کے کانسیپٹ کو اجاگر کیا۔ نیولینڈ نے یہ دیکھا کہ ان کی کلاسیفیکیشن کے نتیجے میں ہر 8واں ایلیمنٹ پہلے ایلیمنٹ کی پراپرٹی کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کو ہم لا آف آکٹیو سے کوائن کرتے ہیں۔ اس ویڈیو کے شروع میں میں نے میوزیکل انسٹرومنٹ کو آپ سے شیئر کیا تھا کہ میوزیکل انسٹرومنٹ میں جہاں 7 مختلف نوٹس پروڈیوس کیے جاتے ہیں اور ہر 8واں نوٹ پہلے نوٹ کی پراپرٹی کو ریپیٹ کرتا ہے، یہی وہ بنیادی کانسیپٹ جس کے اوپر نیولینڈ نے اپنے کلاسیفیکیشن کی بنیاد رکھی۔ نیولینڈ کے لا آف آکٹیوز کے مطابق اگر ایلیمنٹس کو ان کے اسینڈنگ آرڈر آف ایٹامک ماسز کی بنیاد پہ ترتیب دیے جائے تو ایک جیسی خصوصیات رکھنے والے ایلیمنٹس ایک خاص انٹرول کے بعد اپنی خصوصیات کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اس کو نیولینڈس لا آف آکٹیو بھی کہا جا سکتا ہے۔ نیولینڈس لا آف آکٹیوز کے مطابق ہر 8واں ایلیمنٹ پہلے ایلیمنٹ خصوصیات کو اعادہ کرتا ہے یا دہراتا ہے۔ اس کی اگزامپل ہم یہاں سے سمجھنے کی کوشش کر لیں گے۔ یہ نیولینڈس کلاسیفیکیشن آف ایلیمنٹ سے لیتھیم سے ہم اگر آنورڈ آگے جائے تو جو 8واں ایلیمنٹ ہوگا وہ سوڈیم ہوگی۔ سوڈیم کی پراپرٹیز لیتھیم کی پراپرٹیز سے مشابہ ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر لیتھیم کے آخری مدار میں ایک الیکٹران ہے اور یہ ایک الیکٹران سے ایک بانڈ فارم کر سکتا ہے، اور یہی پراپرٹی سوڈیم کی بھی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہم سوڈیم سے پھر آگے جائیں تو 8واں ایلیمنٹ پوٹاشیم ہوگا اور یہ پوٹاشیم سوڈیم کی پراپرٹی کو ریپیٹ کرتا ہے۔ اگر ہم بورون کی بات کر لیں تو بورون پہلا ایلیمنٹ اگر ہم کنسیڈر کر لیں تو اس کے لیے 8واں ایلیمنٹ ایلومینیم ہوگا۔ ایلومینیم بورون کی پراپرٹی کو ریپیٹ کرتا ہے۔ نیولینڈ کی اس کلاسیفیکیشن کو پذیرائی اس لیے ملی کیونکہ انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ تمام ایلیمنٹس کی خصوصیات ان کے ایٹامک ماسز کے اوپر منتج یا انحصار کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ایٹامک ماسز وہ ڈٹرمننگ فیکٹر ہوتا ہے جس کے اوپر ایلیمنٹس کی پراپرٹیز ڈیپینڈ کرتا ہے۔ بعد میں نیولینڈس کے کلاسیفیکیشن کو اس لیے ڈسکریڈٹ کیا گیا کیونکہ جب نوبل گیسز ڈسکور ہوئے تو نوبل گیسز کو نیولینڈس کلاسیفیکیشن میں کسی طرح سے نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم ایک نئے امپورٹنٹ ٹاپک کے ساتھ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔